ہمارے بزرگوں کا تمام کا وہ کسی بھی سلسلہ مبارکہ سے ہوں، ان لوگوں کا جو نقطہ نظر یہ رہا کہ سب سے پہلے انہوں نے خود علوم حاصل کیے. یعنی گھر بیٹھے بیٹھے ان لوگوں نے دعوے نہیں کر دیے کہ جناب مجھے خود سارا پتہ ہے، میں خود بڑا کچھ جانتا ہوں، میری اپنی معلومات بڑی وسیع. ایسا نہیں کیا، بلکہ ان لوگوں نے باقاعدہ اصول علم کے لیے، آپ کو گاڑی چلانی بھی سیکھنی ہو تو پھر بھی آپ کچھ نہیں تو 1-2 دن تو کسی ڈرائیور کے ساتھ بیٹھتے ہیں، اور چلو اس سے پوچھے نہ بھی تو اس کے ساتھ بیٹھ کے غور تو کرتے ہیں نا یہ کرتا کیا ہے. دنیا میں کوئی چیز بھی سیکھنے کے لیے آپ کو کسی استاذ کی خدمت میں حاضر ہونا ہے. علوم دینیا کے حصول کے لیے کتب سے وابستہ ہو یا صحبت علماء اختیار کرے یا باقاعدہ درسیات کی طرف پڑھے، لیکن کچھ شوق سے حاصل کیا جائے. ہماری طبیعت یہ ہے، تقریر سننے کے شوقین ضرور ہیں، اشعار سننے کے شوقین ضرور ہیں، کوئی اچھی بات طبیعت سے ٹکراتی ہے تو دل پہ اس کا اثر بھی محسوس کرتے ہیں، لیکن باقاعدہ سیکھنے کا مزاج نہیں بناتے. باقاعدہ کچھ سیکھنے کا، جیسا حضرت شاہ صاحب کہہ رہے تھے کہ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ نے یہاں دروس کا سلسلہ شروع کیا، باقاعدہ پڑھنے پڑھانے کی انہوں نے طرح ڈالی اور نظم کے ساتھ وہ کام کرتے رہے. اپنی زندگی میں تھوڑا سا شوق پیدا کریں کہ میں نے کچھ سیکھنا ہے. میں بڑی ذمہ داری سے آپ سے عرض کرتا ہوں، اگر طلاق کے مسائل زیادہ نہیں، صرف 2-3 گھنٹے شادی سے پہلے، اور زیادہ دن نہیں 2-3 دن صرف کسی عالم کے پاس جا کے نکاح کے، طلاق کے، پاکی پلیدی کے مسائل سیکھ لیے جائیں تو میں آپ کو بڑے انشراح صدر سے عرض کرتا ہوں کہ اگر ہمارے ہاں طلاق کی شرح 100% ہے تو یہ چند فیصد رہ جائے گی. لوگوں کو مسائل نہیں آتے تو گھر اجڑ جاتے ہیں. اگر انہیں مسائل آتے ہوں، آپ کو پتہ ہے محبوب نے دینی علم کو کتنی اہمیت دی ہے. صرف وظیفے کو نہیں، صرف چلے کوئی نہیں، صرف عبادت کوئی نہیں. اللہ کے محبوب علیہ السلام فرمانے لگے ایک گھڑی کے لیے علم سیکھنا. کتنی دیر کے لیے؟ ایک لمحہ تم نے سیکھنے میں اگر گزارا تو یہ ساری رات عبادت کرنے سے تمہارے لیے زیادہ درجے والا ہو گیا ہے. اور اس سے مراد عالم کا ٹیسٹ کرنا نہ ہو، میں پتہ کروں ان کو مسئلہ آتا ہے کہ نہیں. اس سے مراد یہ بھی نہ ہو کہ آج میں تقریر میں مسئلہ سن کے جاؤں گا پھر اپنے محلے کے امام کو جا کے تنگ کروں گا کہ وہاں تو یہ بات ہوئی تھی آپ نے کیوں نہیں بتائی. نہ یہ ہو کہ میں بحث مباحثہ کروں گا سیکھنے کے لیے. ایک بہت بڑی بات کی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ہر بات ہی حضور کی بڑی ہے، لیکن اس عنوان پر اللہ کے حبیب علیہ السلام کا جو ارشاد ہے وہ بڑا ہی سمجھنے والا ہے. محبوب فرمانے لگے اے اللہ میں اس علم سے تیری پناہ مانگتا ہوں کہ جو علم تو ہو پر نفع والا نہ ہو. جس سے میں خود نفع نہیں اٹھا سکا میرے بھائی، اس سے میں آپ کو کیا نفع دوں گا. علم کا مطلب ہے کہ آپ سنوریں، آپ میں تبدیلی آئے، اس علم کی روشنی میں آپ اپنے معاملات کو ترتیب دیں. میرے پاس نکاح کا مسئلہ پوچھنے، اب جس کے پاس بھی مولوی سمجھ کے لوگ جاتے ہیں تو اس میں زیادہ مسئلے طلاق کے ہیں، زیادہ مسئلے طلاق کے. لوگوں کو پتہ نہیں ہے، اگر پتہ چل جائے. اب وہ اسٹامپ پیپر والا کیا کرتا ہے، اس نے بھی 3 طلاقیں پکی لکھ کے رکھی ہوئی ہیں کمپیوٹر میں، وہ جو آتا ہے وہاں درج کرا کے سائن کرا دیتا ہے. حالانکہ طریقہ تو یہ تھا کہ ایک طلاق دی جاتی، 1 مہینے کے بعد پھر دوسری دی جاتی، تاکہ اگر کوئی سوچنے کا موقع رہتا تو گنجائش رہتی. 3 طلاقیں اکٹھی لکھی ہیں، بلکہ تاکیدیں ہیں، طلاق کے ثلاثہ دیتا ہوں اور پھر آگے طلاق 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 پکی لکھ کے رکھ دی. مسئلہ پوچھنے لوگ آتے ہیں. میرے بھی بچے ہیں، بہن بھائیوں کے بھی بچے ہیں، میرے ذمے تو ہاں نہ میں جواب دینا ہے نا. لیکن ایک دن چھوٹا سا بچہ بیچارہ 4-5 سال عمر، وہ بھی ساتھ آ گیا مسئلہ پوچھنے. 3 طلاقوں کا مسئلہ پوچھا تو میں نے کہا بھی اب تو یہ طلاق ہو گئی، اب تو یہ علیحدہ لے دیں گے. تو وہ سب لوگ خاموش ہو گئے، جانے لگے. تو وہ بچہ میرے قریب آ کے سادہ سا دیہاتی بیچارہ، اور اس کے کپڑے بتاتے تھے کہ گھر میں غریبی ہے. تو میرے کپڑے پکڑ کے کہنے لگا مولوی صاحب میری اماں کہندی سی پوچھ کے آیا جے پھر ہوں میری امی تے ابو نے علیحدہ علیحدہ ہی رہنا ہے. تو تڑپ گیا میرا دل. وہ رات روٹی نہیں کھائی جا سکی. لیکن پھر مجھے غصہ آیا اپنے آپ پہ
کہ ہم نے بھی اس طرح جدوجہد نہیں کی لوگوں کو مسائل بتانے کی. ہمارے ہاں بھی تقریروں میں وہ بات ہوتی رہی جس میں ذرا نعرے تگڑے لگے, جس میں ذرا وہ ہمارا نقیب کہے کہ جنجدہ مجموعہ میں تو چوک کے دیتا ہے انجدہ ہی رکھنا جی. آج تو میں لٹ کے آ گیا محفل لوٹی دی نہیں, محفل نو کچھ دئی دے. یہ تو کیا فلسفہ بیان کر رہا ہے کہ میں لوٹ کے لین دی محفل, یہ کس طرح کا انداز. تو خدا را دینی علوم پر توجہ کریں. اور یہ علم اتنا خوبصورت ہے, اتنا ٹھنڈا ہے, اتنا میٹھا ہے کہ نبی پاک نے مسجد میں آ کے دیکھا 2 محفلیں سجی ہوئی ہیں. یہ شکر کریں اللہ کہ آپ کے ہاں عرس منایا جا رہا ہے تو تقریریں ہو رہی ہیں, نعتیں ہو رہی ہیں, ورنہ تو کئی جگہوں پہ کچھ بھی نہیں ہوتا اس طرح کا, کوئی دینی محفل نہیں سجتی. بس ٹھیک ہے قوالی شوالی کراؤ, چھٹی ہو گئی. اللہ ماشاءاللہ محبوب مسجد نبی میں آئے, 2 محافل دیکھیں. ایک طرف لوگ بیٹھ کے ذکر کر رہے تھے, اب کتنی اعلیٰ بات ہے اللہ کو یاد کرنا, اور ایک طرف بیٹھ کر لوگ دین کی بات کر رہے تھے. ایک سکھا رہا تھا, باقی سیکھ رہے تھے. دونوں کے بالکل بیچ کھڑے ہو کے حضور نے فرمایا مجلسیں دونوں خیر والی ہیں, محفلیں دونوں خیر والی ہیں, لیکن فرمایا مجھے چونکہ استاد بنا کے بھیجا گیا ہے لہذا میں اس محفل میں بیٹھوں گا جہاں علم کی بات ہو رہی ہے. تو اب امتی کے لیے زیادہ بہتر کیا ہے کہ اس کے محبوب جہاں بیٹھے ہیں وہ بھی وہاں جا کے بیٹھے. جمعے میں وقت پہ آئیں, وقت پہ آئیں. آپ کا خطیب ایک آیت کا ترجمہ تو کرے گا ہی نا, وہ چلے گھنٹے کی تقریر میں ایک حدیث سننے کو ملے گی تو کچھ نہ کچھ تو نفع ہوگا. علم کا ذوق اپنی طبیعت میں لائیں اور اس کی تڑپ ہو. آپ یہ چسکا لگا لیں نا کبھی حضور کی حدیثوں کا, تو یہ بھی چسکا ہے. نہیں سمجھ آئی آپ کو میری بات؟ اگر یہ چسکا لگ جائے تو یہ بھی چسکا ہے. نیرا شیروں کا چسکا نہیں ہوتا, نیرا سریلی آواز کا ہی ذائقہ نہیں ہوتا. یہ بھی اگر سرور لگ جائے نا, اور اگر نہ سمجھ آئے تو امام بخاری سے پوچھو, نہ سمجھ آئے تو امام مسلم سے پوچھو. ساری رات گزر جاتی تھی حدیثوں میں, نیند ہی نہیں آتی تھی. حضور کے جو فرامین ہے نا, ایک ایک بات کبھی کھولو گے نا, آپ یقین کرو کبھی حدیثیں پڑھنی بندہ شروع کرے تو یوں لگتا ہے مدینے والے ساری باتیں میرے ساتھ ہی کر رہے ہیں, یہ سبق مجھے ہی پڑھایا جا رہا ہے. یعنی اس طرح محسوس ہوتا ہے کہ ایک نوجوان مجھے کہنے لگا زندگی کا مقصد کوئی نہیں ملتا, وہ مقصد ہو جائے. میں نے کہا تو حضور کی کوئی ایک حدیث پڑھنا. وہ کہنے لگا میرے کورس میں ایک ہے. تو میں نے کہا یہ بھی مقصد بن جائے گی. کچھ الفاظ احادیث ہیں نا کتابوں میں. کہنے لگے وہ جو حدیث ہے کہ تم میں سے بہتر وہ ہے جو لوگوں کے لیے بہتر ہے. تو میں نے کہا لو ان 2 جملوں پہ زندگی گزار لو, ارادہ کر لو کہ میں نے ماں باپ کے لیے بھی بہتر بننا ہے, استادوں کے حق میں بھی بہتر بننا ہے, مشائخ کا بھی پورا فرما بردار بن کے بہتر بننا ہے, دوستوں کے حق میں بھی بہتر بننا ہے, پڑوسیوں کے حق میں بھی بہتر بننا ہے, محلے داروں کے حق میں بھی بہتر بننا ہے, سسرال والوں کے حق میں بھی بہتر بننا ہے, دینداروں کے حق میں بھی بہتر بننا ہے. لو ساری زندگی اس ایک حدیث پہ گزار لو. محبوب کی تو باتیں اتنی شاندار ہیں, ان میں کبھی گم ہو کے دیکھو, اور اگر یہ چسکا لگ جائے تو شاہ بقی الدین ابن مخلد کہتے ہیں میں اپنے استاد سے حدیث پڑھتا تھا تو سرور ذرا بڑھ گیا. کیف ذرا استادوں سے باتیں سنتا نا, میں بلبلے خوش لہجائے گلزار نبی ہوں, میٹھی میری باتیں ہیں میں نمک خار نبی ہوں. تو وہ ذرا نا ذائقہ لگ گیا, چسکا لگ گیا بات کا. کیونکہ یہ لوگ اپنی تو کرتے نہیں, یہ تو حضور کی کرتے ہیں. انہی کی محفل سوارتا ہوں, چراغ میرا ہے رات ان کی, انہی کے مطلب کی کہہ رہا ہوں, زبان میری ہے بات ان کی. تو اس میں یہ ہوتا ہے, یہ مہربانی کریں جی آپ نے تو اتنی مجھے دعا ملی ہے شاہ صاحب سے, تو میں تو سعادات کی برکات لینے آیا ہوں. آپ اس چکر میں نہ ڈالیں ہمیں, اللہ آپ کو جزائے خیر. یہ پیسے جیب میں رکھیں, ارے ویسے بھی پہلا آپ ہی کھلاریے پھر آپ ہی کٹھے کریے. یہ کس طرح کا مثلا سلسلہ ہے, ایک بندہ کھلار دے تو 4 پھر انہوں کٹھے کر دیں. اللہ آپ کو خوش رکھے, بس میری بات سنیں, اللہ آپ کو برکات عطا فرمائے. شاہ بقی الدین ابن مخلد کہتے ہیں چسکا لگ گیا کہ میں نے حدیث پڑھنی ہے. میرے استاد کہنے لگے پتر تیرا ظرف بڑا ہے, تیرے اندر پیار بڑا ہے, تو نہ بغداد چلا جا امام احمد بن حنبل کے پاس. ہمیں تو ہر جمعے گھر میں حدیثیں ملتی ہیں نا, تو پھر بھی کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں مولوی صاحب ٹائم تھوڑا رہ گیا جمعے چ,
ٹائم ہو گیا, گھڑیاں دکھاتے ہیں. کہتے میں بغداد کے لیے نکلا اور امیر ماں باپ کا بیٹا تھا, کشتی پہ بیٹھا, رستے میں طوفان آ گیا, کشتی ٹوٹ گئی, کچھ لوگ بیچارے شہید بھی ہوئے. کہتے ہیں میں ایک جزیرے پہ چلا گیا, 1 مہینہ پتے کھا کے گزارا کیا. پھر ایک کشتی آ رہی تھی, انہوں نے مجھے دیکھ کے اشارہ کیا, اس میں بیٹھا بغداد پہنچا. تینوں لب دیا آپ ہی گواچے, سانو اپنی خبر نہ کوئی. کہتے ہیں بغداد شریف پہنچ گیا, شکر اللہ کا کیا, محبوب کی بات سنوں گا. کہا امام احمد بن حنبل. تو لوگوں نے کہا وہ تو ماحول ہی خراب ہو گیا, بادشاہ ان کا مخالف ہو گیا, مدرسہ بند ہو گیا, امام صاحب اپنے گھر میں قید ہیں. ہمیں بھی آج کل شاگرد مرید ملتے ہیں, پر وہ ٹیلی فون کرتے ہیں, استاد جی میں آ گیا, تیار ہو جاؤ. اور اگر کوئی 20 منٹ کسی کو ویٹ کرنا پڑ جائے تو مولوی صاحب کا انتظار کرے, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ الٹا مولویوں کو میری طبیعت بعض اوقات بڑی شدت میں آ جاتی. ہمارے مدرسے میں تو رواج ہی نہیں, ہم نہیں بچوں کو بھیجتے ختم شریف پہ, پابندی ہے. ایک آدھ جگہ پہ جانے کا موقع ملا, کہیں سے بچے آئے ہوئے تھے, تو وہ کیا کہہ رہے ہیں, وہ گھر والے وہ کہہ رہے ہیں پتر 2 سپارے اور پڑھو, اجے دیگ لیٹ ہے. بڑا مجھے تکلیف ہوئی. میں نے ان سے کہا کہ اگر آپ کے گھر میں بچی کا کوئی رشتہ دیکھنے آئے, بیٹے کا رشتہ دیکھنے آئے, کوئی MP صاحب آئے, کوئی ویسے مہمان آئے, کبھی آپ نے کہا ہے کہ آدھا گھنٹہ بیٹھے, ابھی ہمارا کھانا دیر لیٹ ہے؟ ہو سکتا ہے آپ یہ لفظ ادا کریں؟ کیا مطلب ہم نے سمجھ لیا دین کو, اور کیا ان لوگوں کا ہم نے حال کیا ہے. میں نے کہا چلو ٹھیک ہے, یہ 2 سپارے پڑھتے ہیں, آپ بھی سارے گھر والے آئیں, 2 آپ بھی پڑھے, آگے ادھر بیٹھے. آپ نے پابندی لگائی ہے پورا قرآن پڑھو, اور میرے نبی پاک نے فرمایا قرآن پاک اتنی دیر پڑھو جتنی دیر تمہارا دل جمے, جب طبیعت نہ جمے تو چھوڑ دو. آپ نے کیسے پابند کیا پورا قرآن پڑھنے پر؟ کس دلیل کی روشنی میں طلباء کو پابند کیا؟ بس جی وہ چونکہ قاری صاحب بیچارے کمیٹی کے پابند ہیں اور بچے قاری صاحب کے پابند ہیں, تو ان مشکلات سے نکالیں اپنے آپ کو. شکایت ہے مجھے یا رب خدا بندان مکتب سے, سبق شاہی ہے بچوں کو دے رہے ہیں خاک بازی کا. اور اقبال کہنے لگے گلا تو گھونٹ دیا اہل مدرسہ نے تیرا, اب کہاں سے آئے گی صدا لا الہ الا اللہ. تو باہر نکلے, توڑے یہ سارے لوگوں نے جو زنجیریں ڈال دی. کہتے ہیں وہ مدرسہ تو بند ہو گیا, امام صاحب قید میں, اب کیا کروں؟ فرماتے ہیں میں نے ہمت نہیں آ رہی, کرفیو کا سما تھا, پولیس گلی میں کھڑی تھی. میں نے کہا وہ کوئی مجھے امام صاحب کا گھر بتا دے گا؟ کئیوں کی منت کی کوئی بھی نہ مانا. ایک کہنے لگا صرف اشارہ کروں گا, صرف اشارہ, اور ہاتھ کا نہیں آنکھ کا. کہتے انہوں نے گھر بتا دیا, وہ گلی کے آخری کونے میں امام صاحب کا گھر ہے. اب میں نے سوچا کیسے پہنچو امام صاحب تک. یہ ہے علم کا شوق, سیکھنے کی لگن. یہ لگ جائے صحیح, یہ لگ جائے صحیح. میں نے دیکھا PhD کرنے کے بعد بھی لوگوں کو لگ جاتی ہے, تو وہ پوچھتے ہیں جناب اس آیت کا مطلب کیا ہے, اس حدیث کی تشریح بتا دیں. لگ اپنے اندر یہ طلب پیدا کریں, اور جتنی طلب زیادہ ہو نا. چلیں سادی مثال دیتا ہوں. میں اپنے ابا جی نے ایک باری پوچھا, میں کہ ابا جی تانوں کھانے چ زیادہ پسند کیڑی شے ہے؟ تو وہ فرمان لگے پتر جدو بھوک لگی ہوئے ادو ہر شے ہی, تو جے نہ لگی ہوئے تو پھر نخرے ہی نخرے. میری بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ اگر طلب ہو نا تو پھر آپ جس استاد کے پاس بھی جائیں گے فیض ملے گا, اور اگر طلب نہیں, شوق نہیں, تو پھر بہانے ہی بہانے, پھر کہانیاں ہی کہانیاں. فرماتے ہیں کہ آنکھ کے اشارے سے کہا یہ گھر ہے. اب میں نے سوچا استاد صاحب تک پہنچوں کیسے جاؤں. پہلے سوچا پھل نہ بیچنے شروع کر دوں, کہ بھئی پھل لے لو, پھل لے. امیر گھر کا بچہ تھا, شاید کوئی آ جائے. فرماتے ہیں پھر سوچا کہ پھل بیچوں گا تو ہر دروازے تک تو نہیں نہ جا سکتا, کوئی دروازہ کھولے کوئی نہ کھولے. پھر کچھ اور ذہن میں باتیں ہیں. پھر طے کیا, باتیں تھوڑی کرنی ہیں آپ سے, مختصر کرتا ہوں. طے کیا کیا؟ کہتے میں نے پگڑی اتار لی, کپڑے پھاڑ لیے, اور گلے میں مانگنے والا کاسا ڈال لیا. وہ سجنا یار مناؤن دی خاطر اساں کی بھیس بٹائے. کہتے ہیں وہ میں نے ہاتھ میں پیالہ پکڑ لیا, دروازے جاتا. 1 دینار کا سوال ہے, 1 دینار کا سوال.
पुलिस दरवाजे पे थी, इमाम अहमद बिन हंबल का दरवाजा आया तो मैंने रो के सदा लगाई, फकीर हूं, 1 दिनार का सवाल है। इमाम साहब बाहर आए, नूरानी चेहरा, सोना इमामा, एक सोना दूजा मुंह दा मिठा, तीजे कातल नैन रसीले। कहते हैं कि वो इस कैफ के साथ बाहर तशरीफ लाए और जब उन्होंने आके 1 दिनार मेरे प्याले में डाला तो मैं तो रो ही पड़ा। मैंने उनके हाथ चूम के कहा, मैंने कहा सोनिया मैं तो बड़ी दूर से चला हूं, बड़ी देर से, दिनार नहीं चाहिए, मुस्तफा का फरमान चाहिए, मुझे 2-4 हदीसें हुजूर की पढ़ा दें। फरमाते हैं इमाम साहब की आंखें भी बाहर आई। फरमाया इस हाल में? कहा हुजूर मैं रोज मांगने आऊंगा फकीर बन के, सजना यार मनौन दी खातर असा की पेश बटाए। कहते मैं खैरात बन के, सवाली बन के रोज जाता, 1 दिनार इमाम साहब डालते और चंद हदीसें भी पढ़ाते। कहते हैं फिर जब मैं बैठ के रात को याद करता तो मेरी रूह मेराज करती, हुजूर के फरमान पढ़ता तो बातन पे नूर उतरता। फरमाते हैं इस कैफ से मैं सबक पढ़ता रहा, सालों बीते, हालात बदले, तिलकल अय्याम नुदाविलुहा बैनन नास, रब दिन फेर देता है लोगों के बीच। फरमाते हैं नया बादशाह आ गया, वो इमाम साहब का अकीदतमंद था, उसने मदरसा पहले से बड़ा बनाया, इमाम साहब को बिठाया मसनद तदरीस पर। कहते हैं फिर हमने भी कपड़े बदल लिए, इमामा बांध लिया। जब मैं पहले दिन हाजिर हुआ ना, मदरसे में रश बड़ा था, तो मुझे देखकर इमाम अहमद बिन हंबल खड़े हो गए। फरमाया आ जा, बाकियों ने तो दीन सीखने के लिए सीखा है, तूने तो मांग मांग के मुझसे हुजूर का दीन लिया है, तू आगे आ जा यार, शौक पैदा करेंगे इंशाल्लाह। नहीं तालिब इल्म नौजवान बोले पढ़ेंगे इंशाल्लाह ताला। आप कोशिश करेंगे कि आप किताब और सुन्नत की तरफ बढ़े, फरोगे इल्म की कोशिश, फरोगे इल्म की। और अगर आप कोई मीडिया भी चलाते हैं तो जरूरी तो नहीं कि किसी के लतीफे को आप आगे भेजें जो सही सनद के साथ रवायत आप तक पहुंचे, किसी मुस्तनिद आलिम की तरफ से उसको जरा आगे पहुंचाएं, इबलाग में अपना किरदार अदा करें। दूसरी बात, फिर इसके फौरन बाद जो बात आती है ना इल्म के अमल की, वो है तकवा, परहेजगारी। तकवे का मतलब नमाज पढ़ना नहीं, रोजा रखना नहीं, हज करना नहीं। नमाज पढ़ने वाला नमाजी है, हज करने वाला हाजी है। गुनाह से बचने वाला मुत्तकी है, जो मुहतात जिंदगी गुजारने की कोशिश करे उसे मुत्तकी कहा जाता है। तकवे का मतलब एहतियात से जीना, मुहतात होके। ये जो बुजुर्ग थे ना हमारे, इनकी जिंदगियां मुहतात थी। मेरा एक जाती तज्जिया है कि जो पीर साथ आलिम भी हो ना, उसकी करामतें थोड़ी मशहूर होती हैं, थोड़ी होती है। लेकिन जो अल्लाह खैर करे, जिन्होंने दुआ के लिए भी मौलवी साहब ही रखे हो साथ, कहते साढ़े पीर साहब जी दुआ भी नहीं मंगते। मैं कौन मंगदी नहीं, उन्होंने किसी मदरसे पाओ ताकि उसे आ जाए कोई दुआ शुआ करनी, उसे आती नहीं बेचारे को। कहते वो दुआ भी नहीं मांगते। अगर साथ आलिम हो तो करामतें क्यों कम होती हैं? इसलिए कि आलिम ने कोई भी बात करनी है तो एहतियात से कर दे। उसने देखना है कि जो कहने लगा हूं कुरान और सुन्नत में इसकी कोई दलील भी है, पीछे कोई मजबूती भी है, लेकिन जो जाहिल है जो मर्जी करता रहता है। शायद इसीलिए किसी ने कहा था जेड़े महरम राज हकीकत दे, ओ ते राजे हकीकत खोल दे ही नहीं। ए जिन्ना वेख्या नहीं ओ करन गल्लां, ओ जिन्ना वेख लिया ओ ते बोल दे ही नहीं, जिन्ना वेख लिया ओ ते बोल दे ही नहीं। तो ये समझ लें आप कि जहां तरीकत के साथ इल्म की छाप है, वहां तसलसल मिलेगा आपको किताब और सुन्नत का। और जहां आजादी है सारी, वहां कोई पूछने वाला ही नहीं, जिसके जो मन में आता है वो करता है। तकवा, एहतियात, अपनी जिंदगी में मोहतात जिंदगी गुजारें। अगर आप कैमरे कम चलाएं, मोबाइल कम देखें और मुझे ज्यादा देखें तो मैंने बड़ी जल्दी बात समेटनी है। ये सच्ची बात है कि मेरा ख्याल है कि शायद ये आज पहला मौका है कि मिराज शरीफ के मौके पे मैं घर से बाहर हूं, वरना हमारे हाजी सादक साहब फरमाया करते थे पुत्र वरे दिना दे देर कार ही रही गए। लोग आते जाते हैं ना, हमारे पास भी सालाना होता है। नहीं आप बनाएं जरूर, लेकिन ये कि तवज्जो मेरी तरफ रखें।
موبائل پہ ویڈیو ضرور بنائے، منع نہیں، پر میری طرف تو دیکھو نا یار، اس کی طرف تو انہیں کول ہی رہنا ہے تو میں ٹر جانا ہے بھائی، اتنی سی بات ہے، آپ تھوڑی توجہ کریں۔ زندگی غیر محتاط نہیں گزارنی، غیر محتاط روٹی کھا کے بھی بندہ بیمار ہو جاتا ہے۔ زندگی احتیاط والی، حلال حرام کی تمیز، جھوٹ سچ کا خیال، ادب آداب کے ذائقے، شریعت نے نا امور رکھے۔ جو بات آپ کی والدہ کے ساتھ ہے وہ لہجہ بیوی کے ساتھ نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے وہ ضابطے رکھے۔ جو انداز والد کے ساتھ ہے ادب کا، وہ اکثر چھوٹے بھائی کے ساتھ نہیں ہوتا۔ ہم نے بس محتاط جینا ہے۔ شریعت ہمیں کہتی ہے کہ تقوی سے، متقی ہو کے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابی بن کعب سے کہا تھا، یہ جو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں بار بار تقوی کی بات کرتا ہے تو یہ تقوی کیا ہے؟ تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے عالم تھے، احادیث مبارکہ پر بڑی نظر تھی۔ فرمانے لگے، اے فاروق اعظم، اگر بندہ تنگ رستے سے گزرے اور لباس کھلا پہنا ہو اور دونوں جانب جھاڑیاں ہوں تو بندہ بھلا کس طرح گزرتا ہے؟ سیدنا فاروق اعظم فرمانے لگے، سادی سی بات ہے، ذرا کپڑے سمیٹ لے اور دائیں بائیں ذرا دھیان رکھے کہ کچھ جھاڑی الجھ نہ جائے کپڑوں سے، تو جو اس احتیاط سے گزر جائے گا وہ سلامتی سے گزر جائے گا۔ تو حضرت ابی بن کعب کہنے لگے، بس یہی تقوی کی تعریف ہے۔ دنیا میں دونوں جانب گناہوں کی جھاڑیاں ہیں، جو ذرا اپنے آپ کو سمیٹ کے گزر جائے اسے متقی اور پرہیزگار کہا جاتا ہے۔ زندگی احتیاط سے گزارے۔ یہ ابھی بات ہو رہی تھی نا پیر علی حسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے استاد صاحب فرمایا کرتے تھے، ایک ملاقات ہوئی پیر علی حسین شاہ صاحب سے، تو بڑا بہترین کھانا نا کسی نے پکا کے رکھا، سونا مرغن غذا، سمجھ لیں چھوٹا گوشت اور بڑے اچھے مسالہ جات۔ تو جب وہ آ کے سامنے دسترخوان پہ چنا نا، تو پیر صاحب، پانی بھی رکھا ہوا تھا جگ میں ساتھ، تو پیر صاحب نے نا وہ پانی ڈال دیا سالن میں۔ فرمانے لگے، اتنا مزے کا کھانا بندہ کھائے تو زیادہ کھایا جاتا ہے، پھر وہ نیند لاتا ہے، زبان کے ذائقے نفس کی خواہشات بڑھاتے ہیں۔ یہ کھاؤ، روٹی بھی تھوڑی کھائی جائے گی، عبادت بھی زیادہ کرنے کا موقع ملے گا۔ یہ احتیاط ہے، یہ احتیاط ہے۔ اب تو میرے بھائی پرواہ ہی کوئی نہیں، پیروں کے شہزادے اور جناب ان کے لاؤ لشکر اور ان کے عشرت قدے، مرید بیچارے کو میسر نہیں مٹی کا دیا بھی، اور پیر کا گھر بجلی کے چراغوں سے ہے روشن۔ اور یہ بھی کہا اقبال نے کہ مرید سادہ تو رو رو کے ہو گیا تائب، کاش اس پیر مغاں کو بھی مل جاتی توبہ کی توفیق۔ اللہ کرے اب یہ بھی کبھی توبہ کر جائے۔ مرید تو بڑا رویا ہے، اس نے تو بڑی توبہ کری۔ تو ہمارے بزرگ محتاط اب جب بندہ محتاط زندگی گزارتا ہے دنیا میں، محتاط وقت ضائع نہیں کرتا، اللہ کے حضور حاضری دیتا ہے، پھر اسے قیامت میں انعام کیا ملے گا؟ جو میں نے خطبے میں آیات پڑھی، ایک تو علم سیکھے، عمل کرے، تقوی میں رہے، پھر انعام کیا ہے؟ یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا۔ فرمایا متقی لوگ جب رب کی بارگاہ میں پیش کیے جائیں گے تو وہ رحمان کی بارگاہ میں مہمان بنا کے پیش کیے جائیں گے۔ الی الرحمن وفدا، پیش بھی رحمان کی بارگاہ میں ہوں گے اور مہمان بنا کے پیش کیے جائیں گے، مہمان۔ وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ وِرْدًا، اور یہ جو مجرم ہوں گے نا، انہیں دوزخ کی طرف پیاس سے ہانکا جائے گا، پیاس سے۔ متقی لوگوں کی جو آخرت ہے نا ہمارے ہاں، بس میں بات ختم کرنے لگا ہوں، ہمارے ہاں نا ہمارے لوگ بھی غیروں سے متاثر ہو کے بعض باتیں خوف والی کرتے ہیں۔ مر جائیں گے، قبر بند ہے، کھڈا ہے، بھئی اس میں کوئی شک نہیں، قبر کھڈا بھی ہے، گڑھا بھی ہے۔ مجھے آپ کے اعمال کا نہیں پتا اور آپ کو میرے کا نہیں پتا، دوسروں کا ہمیں شک ہوتا ہے، اپنا پاک ہوتا ہے۔ مجھے پک پتا ہے کہ میرے اعمال کس طرح کے ہیں، اور اگر ہیں تو کس معیار کے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں آپ میری بات کو؟ اگر تو اعمال کھڈے والے ہیں تو پھر خدا نخواستہ اللہ معاف کرے کہیں کھڈے کا فیصلہ ہو نہ جائے۔ اور اگر اعمال وہ ہیں یوم نحشر المتقین، پرہیزگاروں والے، ادھر دیکھو نوجوانوں،
تو پھر قبر کھڈا نہیں، پھر قبر باغ ہے. نہیں آپ سمجھے نہیں میری بات کو. ایک سوچ یہ ہے، یہ دیکھیں میں کیا کہہ رہا ہوں، ایک سوچ یہ ہے کہ مرنا ہے تو گڑے میں جانا ہے، بند ہے، آکسیجن کوئی نہیں، چاروں جانب. ایک سوچ یہ ہے، اور ایک سوچ یہ ہے کہ میں نے مرنا ہے تو باغ میں جانا ہے. باغ میں جب کسی کو پتا ہو کہ میں نے یہاں سے اٹھ کے باغ میں جانا ہے تو خوشی خوشی جائے گا کہ پریشان جائے گا؟ بس آپ سمجھ لیں، میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا مومن کی قبر جنت کے باغوں میں سے باغ ہے. اگر وہ اپنی زندگی محتاط گزار لے تقوی والی تو اس کی قبر پھر جنت کے باغوں میں سے. اور آپ مچل جائیں گے. باغ اتنا شاندار ہے، اتنا عظمتوں والا ہے، یہ وہ والا باغ ہے کہ جب کفن ہٹا کے پہلی آنکھ کھلے گی تو زیارت مدینے والے محبوب کی نصیب ہوگی. حضور کی زیارت. لحد میں عشق رخ شاہ کا دیاغ لے کے چلے. دیکھیں فاضل بریلوی کہاں کہاں پہنچتے ہیں اور کس رنگ میں پہنچتے ہیں. کہتے ہیں لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے. ہم نے اندھیری رات سنی تھی، چراغ لے کے چلے. اور ایک درویش اور بولے، کہنے لگے میں قبر میں گیا تو فرشتے میرا کفن ٹٹولنے لگے، بھلا یہ کیا لایا ہے؟ پسے مردن فرشتوں نے جو تلاشی لی تو بھلا کیا نکلا؟ مرنے کے بعد جب فرشتوں نے تلاشی لی تو کیا نکلا؟ پسے مردن، یعنی بعد مرنے کے. کہتے پسے مردن فرشتوں نے جو تلاشی لی تو کیا نکلا؟ فقط ایک دل کے گوشے سے خیال مصطفیٰ نکلا. فقط ایک دل کے گوشے سے خیال مصطفیٰ نکلا. عزیزو، زندگی تھوڑی محتاط، غیر محتاط نہیں. میں نہ دیکھتا ہوں لوگوں کو بڑی باتیں کرنے کا شوق ہے، بڑی. اور پہلے تو مخصوص لوگ خطیب ہوتے تھے، اب تو ہر پھٹے پہ خطیب بیٹھا ہے. جس کے پاس زبان ہے وہ بڑی بات ہے. بلکہ بہت سارے تو ایسے مجھے لوگ بھی ملے جو کہتے ہیں مولویوں کی پتا ہوگے تو سانو پوچھو اسی دس لیں. تو اگر اللہ تعالیٰ کبھی سپیکنگ پاور دے دے، بات کرنے کی صلاحیت ہو تو اسے مثبت استعمال کرے، غیر محتاط استعمال نہ کرے. اپنی زندگی میں ان باتوں کا خیال کرے. ایک تو علم کا شوق ہو، عمل کا جذبہ ہو، اخلاص کی دولت ہو، اور زندگی تقوی والی ہو. تو یہاں بھی آپ محسوس کریں گے کہ آسانی ہے اور وہاں بھی اللہ کی رحمت ہے. شاہ صاحب نے بھی کہا تھا، میں بھی گزارش کرتا ہوں کہ محفلیں سرکار کے نام کی ہیں، لوگ تو آتے جاتے رہتے ہیں، تو ہمیں نظریاتی بننا چاہیے، نظریاتی ہونا چاہیے. آپ اسی طرح بیٹھیں، میرے استقبال کو بھی نہ اٹھیں. آپ کی مہربانی، تشریف رکھیں. اللہ آپ کو بہت سی جزا دے. سب دوست اپنی اپنی جگہ پہ بیٹھیں. جو پروگرام آ گیا وہ چلے گا. آخر دعوانا